آپ میں میر صاحب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کے شہر میں یہ تاریخی مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں ہر لمحہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب سب سے زیادہ اہم بات کیا ہے؟ چونکہ اس بات کی اب توقع کی جائے کہ کچھ جو رسمی طور پر ملاقاتیں اور بات چیت ہے وہ ہو چکی ہے، اب اگلا مرحلہ مذاکرات کی طرف بڑھنے کا ہی ہوگا۔ جی جنید صاحب، جو سب سے اہم کام ہے وہ ہو چکا ہے، اور سب سے اہم کام یہ تھا کہ ایران اور امریکہ کے ڈیلیگیشنز اسلام آباد آ جائیں اور پھر ان کو آمنے سامنے جو ہے وہ ایک دوسرے کے بٹھا دیا جائے۔ تو یہ سب سے اہم کام تھا جو پاکستان نے کر دیا ہے۔ پاکستان کی جو ذمہ داری تھی وہ تقریباً ادا ہو چکی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ صرف ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اب ان مذاکرات کی کامیابی کا انحصار جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی قیادت پر ہے، خاص طور پہ امریکہ کی قیادت پر ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں جو کہ ان مذاکرات میں بھی شامل ہیں، جو ایران کا آفیشل ڈیلیگیشن ہے، اس میں وہ تیسرے چوتھے نمبر پر ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے ایکس پر، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے اپنا کام کر دیا ہے، پاکستان نے ایک بہت اہم فریضہ سر انجام دے دیا ہے، لیکن اب گیند جو ہے وہ امریکہ کی کورٹ میں ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اگر چاہے تو ان مذاکرات کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ جو امریکی صحافی ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی، ان سے سینس لینے کی کوشش کی۔ بڑی تعداد میں امریکی صحافی جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، تو وہ سارے جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اصل نعرہ ہے وہ یہ ہے امریکہ فرسٹ۔ تو اگر امریکہ فرسٹ کے نظریے کو سامنے رکھ کر بات چیت کی جائے تو یہ بات چیت کامیاب ہو سکتی ہے، یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے اسرائیل کے مفاد کو سامنے رکھا تو پھر شاید یہ بات جو ہے یہ آگے نہ چلے، اور کچھ ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ ایرانیوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے اس وقت کہ جو اس وقت امریکہ کی پبلک اوپینین ہے اور ایران کی پبلک اوپینین ہے، پاکستان کی پبلک اوپینین ہے، اور باقی جو پوری دنیا میں پبلک اوپینین ہے مائنس اسرائیل، تو پوری دنیا کی جو پبلک اوپینین ہے، رائے عامہ ہے، وہ اس حق میں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کو کامیاب بنانا جو ہے وہ امریکہ کے مفاد میں ہوگا اور امریکہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو کامیاب بناتا ہے یا نہیں بناتا۔ اور ایران جو ہے اس نے تو صرف اپنا دفاع کیا ہے، وہ تو ڈیفینسو پوزیشن میں ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ جو جے ڈی وینس کا ان مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنا ہے، یہ بڑا ہی ایک پازیٹیو سائن ہے۔ اور جے ڈی وینس اور باقر کالیباف صاحب جب آمنے سامنے بیٹھیں گے اپنے اپنے ڈیلیگیشنز کے ہمراہ، تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ بریک تھرو ہو جائے گا۔ عابد میر صاحب، کوئی پاکستان میں ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر وزراء اعظم کے، صدور کے، سفارتکاروں کے انٹرویوز کیے ہیں، ان سے ون آن ون بات چیت کی ہے، وہ آپ نے سب سے زیادہ اپنی صحافتی کریئر میں یہ ذمہ داریاں انجام دی ہیں؟ جو بات ہو رہی ہے، جس طرح وفود پاکستان پہنچے ہیں، ان کا استقبال کیا گیا، اس میں بات چیت، بے تکلفی کا انداز اور ایک پُر اعتماد فضا جو نظر آئی ہے، وہ کتنی زیادہ اہم ہے دونوں ملکوں کے حوالے سے؟ جو پاکستان کا امریکہ سے تعلق ہے اور ایران سے تو ایک تاریخی تعلق ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ ایران کے عوام کے جذبات آج کیا ہیں، وہاں پر کس طرح کے گیت اور نغمے جاری کیے جا رہے ہیں، وہ بھی پاکستان میں دکھائے جا رہے ہیں۔ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ اور جو آپ نے اس سے پہلے بات کہی کہ پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہے وہ اس حق میں ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، رائے عامہ سے بڑھ کر جو تمام دنیا کی اہم حکومتیں ہیں وہ بھی شاید یہی چاہتی ہیں کہ تنازع ختم ہو اور ایران کے ساتھ پرامن طور پر دنیا آگے بڑھے۔ یہ اب آپ نے مجھے ایک ٹرکی سوال کر دیا ہے۔ دیکھیں، میں تو پبلک اوپینین کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین مائنس اسرائیل، تو اس میں نے اگر صرف اسرائیل کا نام شامل کیا تو میں نے اس میں انڈین پبلک اوپینین کو بھی شامل کر لیا ہے۔ انڈیا کی پبلک اوپینین جو ہے وہ میرے خیال میں یہ ان مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے، لیکن میں نے ان کی گورنمنٹ کو شامل نہیں کیا، اس میں جو نریندر مودی ہے میں نے ان کو شامل نہیں کیا۔ تو لیکن کیونکہ اس وقت حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ میٹر نہیں کر رہی، پبلک اوپینین زیادہ میٹر کر رہی ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات پہ راضی ہوئے ہیں، انہوں نے جے ڈی وینس کو ان مذاکرات کے لیے پاکستان بھیجا ہے، تو یہ ایک دراصل امریکن پبلک اوپینین کا پریشر ہے، اس کی کامیابی ہے۔
دیکھیں یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر امریکہ کی سول سوسائٹی جو ہے، امریکہ کے صحافی، امریکہ کی انٹیلیجنسیا، ان کے کانگریس مین، ان کے سینیٹرز اگر کھل کر اس جنگ کی مخالفت نہ کرتے اور لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نہ آتے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان مذاکرات پہ راضی نہیں ہونا تھا۔ تو اس میں تو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں امریکن پبلک اوپینین کو، ان کے میڈیا کو، ان کی انٹیلیجنسیا کو، اور خاص طور پہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ریپبلکن پارٹی کے وہ سینیٹرز جو کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ٹرمپ کی اس ایران وار کی مخالفت کر رہے تھے۔ جی لیکن اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امریکن پبلک اوپینین نے ویتنام وار کی مخالفت کی، امریکن پبلک اوپینین نے افغانستان میں امریکہ کی جنگ کی مخالفت کی، امریکن پبلک اوپینین نے عراق میں امریکہ کی جنگ کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ جو ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوئی۔ یہ جنگ جو ہے اس میں جلدی ختم ہونے کی وجہ مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ یورپ کھڑا نہیں ہوا، باقی دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ پہلے جو جنگیں تھیں، خاص طور پہ جو افغانستان کی جنگ تھی اور جو عراق کی جنگ تھی، اس میں تو یورپ کی پبلک اوپینین جو ہے وہ اور یورپ کی فوج جو ہے مختلف ممالک کی وہ امریکہ کے ساتھ تھی، لیکن اس دفعہ نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں یورپ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جیسے ہی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ سیز فائر کا اعلان کیا 8 اپریل کو، تو فوراً ہی نیتن یاہو نے لبنان پر اٹیک کر دیا۔ تو وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ یہ سیز فائر قائم نہ رہے، وہ سیز فائر کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ پھر جو امریکہ کی جو پبلک اوپینین ہے، ان کے بہت سے صحافی ہیں، ان کے جو سابقہ فوجی جرنیل ہیں، ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہیں، وہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ امریکہ جو ہے اس کو اسرائیل سے ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جے ڈی وینس کا پاکستان آنا اور باقر کالیباف صاحب کے سامنے بیٹھنا یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ اس سے پہلے جو عباس اراغچی ہیں جو کہ آنریبل فورن منسٹر آف ایران ہیں، وہ عمان میں اور سوئٹزرلینڈ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر چکے ہیں، جی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ جی ہاں مذاکرات کر سکے ہیں، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور ان مذاکرات کے دوران اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر اٹیک کر دیا، جس کی وجہ سے دھوکہ ہوا۔ اور اسی دھوکے کا ذکر بار بار کالیباف بھی کر رہے ہیں، اور جو پاکستان میں ایرانین امبیسڈر ہیں وہ بھی بار بار اس دھوکے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس جنگ کے مخالف رہے ہیں، ان کا تعلق کانگریس کے ساتھ ہے، ان کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل سٹیک ہے، ہی از دی وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ ریپبلکن پارٹی کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن جائے۔ تو ان کی کامیابی جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کی کامیابی بن سکتی ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ ہم نے جے ڈی وینس کے ذریعے امریکہ کو اس جنگ سے نکالا ہے۔ تو اس لیے جے ڈی وینس کا بہت بڑا سٹیک ہے، وہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو مذاکرات ہیں کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ جس پہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاملہ پھنس سکتا ہے، وہ لبنان کی صورتحال ہے۔ باقی معاملات پر مجھے لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ فلیکسیبلٹی دکھائے گا، آبنائے ہرموز پہ بھی فلیکسیبلٹی دکھائے گا، اور یورینیم کی جو انریچمنٹ کا معاملہ ہے اس پہ بھی وہ فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے، لیکن لبنان کے معاملے پہ وہ بالکل بھی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائے گا۔ جو منگل کو آنے والے ٹیوزڈے کو جو امریکہ میں مذاکرات ہونے والے ہیں لبنان کے اور اسرائیل کے، لبنان کی جو حکومت ہے اس کا اگر آپ سٹرکچر سمجھیں تو اس میں مورونائٹ کرسچنز بھی شامل ہیں، اس میں سنی مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں شیعہ مسلمان بھی شامل ہیں، اور دروز بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس وقت جو لبنان کی حکومت ہے اس میں حزب اللہ کے پاس 2 منسٹریز ہیں، لیکن اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ان مذاکرات میں ہم حزب اللہ کو نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو اس لیے جو امریکہ میں بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسرائیل اور لبنان کے درمیان، اس میں حزب اللہ شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو اسلام آباد میں پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں ایرانی حکومت کا یہ موقف ہوگا کہ حزب اللہ کو ان پیس ٹاکس کا حصہ بنایا جائے، یا لبنان میں آپ سیز فائر کریں، اور سیز فائر جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حماس کے خلاف بھی آپ سیز فائر کریں۔ غزہ میں سیز فائر کے باوجود جو اسرائیل کی طرف سے ایک قتل عام کا سلسلہ جاری ہے اس کو بھی بند کیا جائے۔ تو اس پہ جو جے ڈی وینس ہیں
میری انفارمیشن کے مطابق وہ یہ پوری کوشش کریں گے, وہ ایرانیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے, وہ ان کو یقین دلائیں گے کہ وہ واپس جا کے صدر ٹرمپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں جو مذاکرات کا سلسلہ ہے یہ کچھ لمبا ہو جائے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ایک انٹرنیشنل پیس ٹریٹی کے حوالے سے کوئی ایک بڑی خوشخبری ضرور سامنے آئے گی. جی بیر صاحب, یہ آپ نے جو آخری بات کی ہے کہ کب تک یہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں, مشکل ہو سکتا ہے, قبل از وقت ہو گئے کہنا, لیکن آپ نے بھی اس متعلق اس بات کی اہمیت کا اظہار کیا ہے, تو کیا توقع کی جا سکتی ہے, کیا ٹائم فریم پہلے سے کوئی آپ کے خیال میں طے کیا گیا ہوگا کہ اس دوران ہی بات چیت کرنی ہے اور پھر آگے بڑھ جانا؟ اس سے ماضی میں جو بڑے مذاکرات ہوتے رہے ہیں, کچھ صحافیوں نے, کچھ تجزیہ کاروں نے تاریخ کے اوراق میں سے بھی معلومات نکال کر آج کے واقعات کے حوالے سے تحریر کی ہے, شائع کی ہے, معلومات اس سے متعلق شیئر کی ہے کہ تاشقند میں کس طرح مذاکرات ہوئے تھے پاکستان اور بھارت کے لیے, تو وہ کافی وقت تک جاری رہے تھے. لیکن اب تو یہ جدید دور میں ہو رہے ہیں, بہت جلدی کمیونیکیشن ہوتی ہے, یہاں سے پیغام فوراً امریکہ پہنچ سکتا ہے اور بہت قسم کی پیش رفت ہو سکتی ہے, تو اس لیے شاید یہ جلد سے جلد ان کو مکمل کیا جائے, ان مذاکرات کو, آپ کو لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ ہم کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتے. ٹھیک, جو آپ نے تو بہت پرانی بات کر دی نا, 60s میں ہوا تھا تاشقند کا معاہدہ, اس کے بعد بھی بہت سے معاہدے ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا جلدی سے بتا دیتا ہوں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے کسی انٹرنیشنل پیس انیشیٹو میں حصہ لیا ہے, یہ پہلی دفعہ بالکل نہیں ہے. پاکستان اس سے پہلے 1988 میں جو جنیوا ایکارڈ ہوا تھا اس کا گارنٹر تھا. پاکستان, افغانستان, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, فارمر سوویت یونین, اور اس ایکارڈ کے ذریعے افغانستان سے جو روس کی فوج ہے وہ نکلی تھی. پھر پاکستان 1992 میں پشاور ایکارڈ ہوا تھا, اس میں یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ پاکستان کو لے کے آئی تھی, اور اس کے تحت افغانستان میں ایک سیز فائر ہوا تھا تمام افغان فیکشنز کے درمیان. پھر جناب ریسنٹ پاسٹ میں 2020 میں دوحہ میں پاکستان نے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ایک پیس ایکارڈ کروایا تھا, دوحہ ایکارڈ. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ دوحہ ایکارڈ میں پاکستان کو کافی دن لگے تھے, وہ صرف ایک میٹنگ میں دوحہ ایکارڈ نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے کئی میٹنگز ہوتی رہی. آخر میں پھر ملا عبدالغنی برادر اور زلمے خلیل زاد کے درمیان ایکارڈ ہو گیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس ایکارڈ پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور آج ہمیں پاکستان کو اس کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل پیس ایکارڈز ہوتے ہیں, یہ اس طرح ایک دن کی سٹنگ میں, 2 دن کی سٹنگ میں پیس ایکارڈ کبھی بھی نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی معاملہ چلے گا. جی, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی تصویر ہی نظر نہ آئے گی جس میں باقر کالیباف اور جے ڈی وینس آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ تصویر امریکہ کے تو فائدے میں ہوگی, ایران کے فائدے میں نہیں ہوگی. کیونکہ ایران کے جو جرنلسٹ ہیں جو بھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ملے, انہوں نے کہا جی کہ ہماری پبلک اوپینین تو بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ پاکستان نے جو یہ کوشش کی ہے اس پہ ہمیں آپ کے خلوص پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہماری پبلک اوپینین بالکل بھی امریکنز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, ہمارے ساتھ 2 دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے. تو اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے تو اپنا کام کر دیا ہے, اتنے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے باوجود ایران کو اور امریکہ کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا ہے. اب ہمیں صبر سے کام لینا ہے, انتظار کرنا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رات 8-9 بجے تک کوئی خبر نہیں آ رہی تو ہم کہیں ہو دیکھو جی مذاکرات ناکام ہو گئے. بالکل بھی مذاکرات اس طرح ناکام نہیں ہوتے. یہ اگر آج کی سٹنگ میں یا کل کی سٹنگ میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو یقیناً اس میں یہ طے ہو جائے گا کہ ایک اور سٹنگ ہوگی, پھر ایک اور سٹنگ ہوگی, پھر ڈرافٹ بنیں گے. جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے اس میں اور امریکن ڈیلیگیشن میں بہت سے ایکسپرٹس ہیں, لیگل ایکسپرٹس بھی ان میں شامل ہیں جو کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کو سمجھتے ہیں اور انٹرنیشنل لاء کی روشنی میں ٹریٹیز بنانے کے ماہر ہیں. تو یہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں, اور بس ہمیں امید رکھنی چاہیے, اور لیکن صبر اور تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. اور اس میں جو اسرائیل کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے اس کو ناکام بنانے کی, جیسا یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ اسرائیلی جرنلسٹ جو ہے انہوں نے شکوہ شکایت کیا سوشل میڈیا پہ کہ ہم پیس ٹاکس کو کور کرنے کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے, پاکستان کو ہم نے بہت ریکویسٹ کی لیکن پاکستان نے ہمیں اجازت نہیں دی. اب ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں, اور اگر کوئی یروشلم پوسٹ کا یا ٹائمز آف اسرائیل کا جرنلسٹ جو ہے وہ اگر دبئی سے
یا کسی اور جگہ سے جہاز پہ بیٹھ کے پاکستان پہنچ جائے اور ادھر پہنچ جائے کنونشن سینٹر میں جو ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, یا سرینا ہوٹل میں پہنچ جائے جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں, تو لوگ بہت سے سوال کریں گے بھئی یہ اسرائیل کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, خود ایرانی کہیں گے یہ اسرائیلی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اس لیے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سازشیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ ان سب چیزوں کو اگنور کر کے صرف اور صرف دعا کرنی چاہیے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. بہترین, بہت شکریہ. حامد میر صاحب شامل تھے اس نشریات میں, تفصیلی انہوں نے اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور کس طرح سے آگے کی جا سکتی ہے ان مذاکرات کے حوالے سے, اس پر بھی انہوں نے کھل کر بات کی ہے.